अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आने वाला शब क़दर है और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने इहयाए शब क़दर के हवाले से फ़रमाया, मन अहया लैलतल क़दर हुविला अन्हुल अज़ाब इला सना। फ़रमाया कि जिस शख्स ने लैलतुल क़दर को इहया किया उसके लिए अगले साल उसके लिए आमान रहेगा, अज़ाब से और मुश्किलात से बचा रहेगा। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे साथ में हुए गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद सिब्तैन अकबर साहब क़िबला। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ही इनके साथ हमारा राब्ता कायम हो जाता है, गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ इंशाअल्लाह रखेंगे इसी हवाले से। और मैं अर्ज़ करूँ कि ख़ुद शब क़दर जिसको क़दर की रात कहते हैं, बड़ी अजर, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और ये वो रात है कि हत्ता कुरान मजीद में इसका तस्करा मौजूद है। फ़रमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। हत्ता नस्से कुरानी के मुताबिक फ़रमाया कि ये वो रात है। और आप जानते हैं कि कुरान में जो है वो कुलियात का ज़िक्र होता है, जुज़वियात का ज़िक्र बहुत कम। असल कुलियात का ज़िक्र है, जुज़वियात फिर जाके हदीसों में आते हैं। तो जहाँ तक कुलियात में से इस लैलतुल क़द्र को कुलियात में से इसको ज़िक्र फरमाया कि लैलतुल क़द्र अफ़ज़ल है। खैर जो है वो अफ़ल व तफ़ज़ील का सीगा है लुग़त अरब में, यानी मुराद ये है कि अफ़ज़ल है 1000 शहूर से, 1000 महीनों से। 1000 महीनों से ज़्यादा बाफ़ज़ीलत है लैलतुल क़द्र, यानी शब क़द्र की फ़जीलत जो है वो 1000 महीनों से, जिसको अगर एहतिसाब किया जाए तो तकरीबन 80-85 साल का अरसा इतना हो जाता है। यानी इंसान के आजकल के इस दौर में इंसान की पूरी ज़िंदगी से ये एक रात जो है वो अफजल है। और मैं अर्ज़ करूँ कि इस हवाले से हत्ता बहुत सारे अहादीस मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ राब्ता हमारा कायम हो चुका है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद सिब्तैन अकबर साहब क़िबला के साथ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन इस्लाम मीडिया ग्रुप तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। क़िबला अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो चूँकि ख़ुद शब क़द्र भी आने वाली जो रात है वो शब क़द्र है, तो मैं सवालात का सिलसिला आपकी खिदमत में शुरू करना चाहूँगा। और मेरा पहला सवाल ये है कि शब क़द्र इसकी क्या अहमियत व फ़जीलत है, इस उन्वान से अगर वजाहत फरमाएँ। सबसे पहले तो मैं आपका और परवरदिगार का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने हमें ये बाबरकत सआतें नसीब फरमाए कि अल्लाह ताला ने जिसके अंदर जैसा कि रवायात है कि इंसान 11 महीने जो है वो अल्लाह की रहमतों को तलाश करता है, लेकिन ये वो महीना है जिसके अंदर खुद रहमत परवरदिगार इंसान को तलाश कर रही है कि ऐ मेरा बंदा कि जी मेरी इबादत करता है कि मैं तुझे जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है वो उसकी रहमत हमें तलाश करती है कि जो जितना मेरे करीब होना चाहता है मैं उसके लिए उतनी रहमतें निछावर करने के लिए तैयार हूँ। जो जितनी मग़फ़िरत का तालिब है मैं उतनी मग़फ़िरत करने के लिए तैयार हूँ। जो बख्शिश चाहता है मैं बख्शिश करने के लिए तैयार हूँ। तू मेरा बन के देख,
तेरा बन के दिखाऊंगा। यकीनन ये वो घड़ियां हैं जिसकी कीमत जो है, हम सारी जिंदगी भी अगर माह सियाम के रोजे की अजमत के बारे में बात करूं तो एक रोजा अगर इंसान किसी भी तरह से छोड़ दे, चाहे बीमारी के लिए, चाहे सफर की वजह से, किसी भी शक्ल में, लेकिन रिवायात में मिलता है कि अगर माह सियाम का एक रोजा किसी तरह छूट गया, सारी जिंदगी माह सियाम के अलावा रोजा रखता रहे, उसकी कज़ा करके उसके अजर को नहीं पाएगा। फिर ये रात जो शब कद्र की रात है, ये अभी जैसे कि बयान कर रहे थे, और अल्लाह ताला अपने लारैब किताब के अंदर बयान करता है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला हम सब बनी नो इंसान को चैलेंज कर रहा है कि ऐ इंसानों, मैंने इसको कुरान करीम को अपने लारैब किताब को शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो शब कद्र क्या। ये चैलेंज हम की नहीं कर सकते। फिर फरमाइश कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, अल्लाह, ये हजार महीनों की रातों से भी अफजल है। कितनी अफजल है, दर कर सकते ना मैं दर कर सकता हूँ। ये जो 84 साल यानी 1000 महीनों की रातों का अगर हिसाब लगा, 84 साल जो आके बनते हैं, कि अगर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है उर्फन बात की गई। ये देखो, जैसे रोजे के बारे में कहा कि रोजा मेरे लिए और मैं अजर दूंगा, फरिश्ते इस अजर को गिन नहीं सकते, सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ इसका अजर। तो इधर भी वो यही फरमा रहे हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, की ये 1000 महीनों की रातों जितना है, इसमें अमल करने का अजर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि ना तुम शुमार कर सकते हो, ना मेरे मुकर्रब फरिश्ते इसको शुमार कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सलामती ही सलामती है। हाँ, अच्छा होता क्या है इसके अंदर जी? हाँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने जैसे तमाम महीनों के हर चीज का एक सरदार मुकर्रर किया। महीनों का सरदार जो है वो माह सियाम है, दिनों का सरदार जो है वो रोज़े जुमा है। इसी तरह जो है रातों की अगर कोई सरदार है तो लैलतुल क़द्र है। अल्लाह, और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है, इसकी फजीलत भी बयान करके होता क्या है। हाँ, अल्लाह ताला ने इसके अंदर खुद ही बयान कर दिया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि अल्लाह का अम्र लेके अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते और रूहुल अमीन जो हैं वो जमीन पे आते हैं, और जमीन पे इस कुर्रा अर्ज के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे वो हमारे क्या लेके आते हैं, कदर से मुराद यहाँ तकदीर है, हमारा मुकद्दर लेके आते हैं, हमारे साल भर की सरनविश जो है वो लेके आते हैं। हाँ, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आते हैं तो आते किसके पास जी? तो यहाँ पे बहुत बड़ा जवाब है हमारे पास कि यहाँ पे जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, यकीनन अल्लाह का कोई नुमाइंदा कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद रहा, मौजूद होगा, मौजूद है और मौजूद रहेगा। हाँ, जिसके पास वो आते हैं कौन, जो अल्लाह ताला के अमर को जिंदा करता है, उसके अहकाम को लेकर चलता है, और उसकी तमाम तर जो शरीयतें हैं उसका मुहाफिज है। कोई ना कोई नायब परवरदिगार यहाँ पे मौजूद है, जिसके पास अल्लाह ताला की ये मुकर्रब फरिश्ते रूहुल अमीन जो है वो आते हैं। तो आइमा से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये पहले तो रसूल खुदा के ऊपर आते थे, जब रसूल खुदा चले गए तो ये हमारे ऊपर आते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए, जैसा कि मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र जो है हमारी इमामत के ऊपर, हमारा अल्लाह ताला के नुमाइंदा होने के ऊपर बहुत बड़ी दलील है। जब भी मुनाजरा करो तो इसको दलील के तौर पर पेश करो, इंशाअल्लाह तुम्हें फतह नसीब होगी। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पे जो लैलतुल क़द्र के अंदर नज़ूल है, तो यहाँ पे जब आइमा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला ये बताइए क्या आप जो हैं आपको पता है लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? कहते हैं बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता। हाँ, कहा जब लैलतुल क़द्र होती है तो फरिश्ते हमारा आके तवाफ करते, सुभान अल्लाह, और अल्लाह ताला का जो अम्र है वो हमारे ऊपर लेके आते हैं। इसी तरह अज़ीज़ान गिरामी, ये
آج کے دور میں جو اللہ کی حجت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے اوپر جو سب سے بڑی اور محکم ترین دلیل ہے وہ یہ ہے، دیکھیں آیت یا محکم ہوتی ہے یا متشابہ ہوتی ہے، یہ اس سے بہترین محکم آیت اور کون سی مل سکتی ہے وجود آئمہ پہ، وجود امام زمانہ علیہ السلام کے، کہ ہاں اللہ کی حجت سے یہ زمین خالی نہیں ہے۔ ہاں تو امام زمانہ علیہ السلام جو امام ہمارے وقت کی اللہ کی حجت ہے ہم پہ، امام مہدی اجل تعالیٰ فرج شریف، اللہ تعالیٰ کا یہ امر لے کے فرشتے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ہمارا مقدر جو سال بھر کا ہوتا ہے، ہمارے تمام تر امور جو ہیں امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور امام علیہ السلام اس پہ دستخط فرماتی ہیں۔ اور یہ 3 راتیں رکھی، 3 راتیں نہیں بلکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اس کی مغفرت کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے اختیار نہیں بنایا، با اختیار بنایا ہے کہ یہ قدر کی راتیں ہیں تو اپنا مقدر تم خود لکھ لو۔ ہمارے پاس آپشن ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے اور کہتا ہے دو تقدیر اگر تم خود لکھنا چاہتے ہو لو خود لکھ لو، تم اجازت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کو آخری عشرے کے ہر تاک رات میں رکھا، تلاش کرو۔ ہاں اب حکم ہے 19 ماہ رمضان کو تلاش کرو، ہم نے 19 کو عبادت کی، خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، کہا نہیں در کر پائے تو چلو 21 کو کر لو، 21 کو نہیں تو اچھا 23 کو کر لو، 23 کو نہیں تو 25 کو کر لو، 25 کو نہیں 27 کو کر لو، 27 کو نہیں 29 کو کر لو۔ تم اللہ کے بننے والے بنو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے کے لیے آمادہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ السلام سے کہا ہونا کہ یہ 3 راتیں ہیں۔ ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام مولا 19 کو بھی اعمال کریں، 21 کو بھی کریں، 23 کو بھی کریں تو مشخص کر دیں، کوئی ایک رات مشخص کر دیں تاکہ ہم اس میں صحیح طریقے سے باخلوص اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کر لیں۔ تو مولا ناراض ہوئے، کہتے بندہ خدا اگر تم 3 دن اللہ کی عبادت کر لے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا۔ اللہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مشخص نہیں فرمائی ہے۔ اور پھر یہاں پہ بہت زیادہ تاکید ہے، 19 کو پوچھا گیا یہ 3 راتیں کہا کہ 19 کو مقدر لکھا جاتا ہے، 21 کو اس کے اوپر جو ہے تائید و تصدیق ہوتی ہے، اور 23 کو جو ہے یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، فائنل سگنیچر جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ فائنل سگنیچر جو ہمارے مقدر کے اوپر ہیں وہ 23 کو ہوتے ہیں۔ ہمیں اختیار کر دے دیا گیا، دیکھو اپنا آپ کو خدا کے حضور پیش کر لو، گناہگار ہو تب بھی آ جاؤ، روسیا ہو تب بھی آ جاؤ، باغی ہو تب بھی آ جاؤ، سرکش ہو تب بھی آ جاؤ، آؤ میرے سامنے جھکتے چلے جاؤ، میرے بنتے چلے جاؤ، میں راضی ہوتا چلا جاؤں گا۔ وہ سری رضا ہے، جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ ہاں تو جب وہ اللہ تعالیٰ اتنی آپشن دیتا ہے تو پھر جب راضی ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہاں تو نے جو مانگا ہے اب میں تجھے دوں گا۔ تو اب جتنا مقدر ہے انسان نے ان 3 راتوں میں خود لکھنا ہوتا ہے۔ ہاں 21 میں محروم رہا، چلو کوئی بات نہیں، 21 کے اندر حکم ہے 19 کو شب قدر ہے، اور پھر کہا نہیں زیادہ فضیلت 21 کی ہے، اور پھر کہا نہیں زیادہ فضیلت 23 کی ہے، اور آئمہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے عمل سے ہمیں ملتا ہے کہ زیادہ تر جو روایات جو ہمیں ملتی ہیں شب قدر کی وہ 23 کی ہے۔ ہاں تو رسول اللہ کا عمل ہے کہ 23 کو اگر کوئی شخص رات کو سوتا تھا تو رسول اللہ باقاعدہ اس کے منہ پہ پانی ڈالا کرتے، چھینٹے ڈالتے تھے تاکہ وہ بیدار رہے۔ اور پھر جناب زانہ سلام اللہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ بچوں کو سلا دیتی تھی، دن کو کم کھانا دیتی تھی، اور تاکہ رات بھر جو ہے وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ جس نے اس رات کو درک کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل نہ کی اس سے بدبخت کوئی۔ عزیزان یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آئمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے لیلۃ القدر کا فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم کیسے شب قدر کو درک کر سکتے ہیں؟ تو
یہاں پہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر ہی جدتنا فاطمہ الزہرا، صلوات جناب اللہ یہ علیہ، سبحان اللہ، جو جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام بے اللہ شک، علیہ ہیں، اور یہ لیلت سے مراد ہماری جدہ اور قدر سے مراد اللہ تعالی ہے۔ اور جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کو سچے معنوں میں جیسے کہ حق ہے کہ اس کو پہچانا جائے ویسے در کر لیا، گویا اس نے شب قدر کو در کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اب اکبر، عزیز گرامی یہاں پہ آپ کہیں گے کہ ہاں کرنا کیا جی ہے؟ اب یہاں پہ ہمارے پاس فرصت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی جو ہے رات نہیں ڈھلی ہے، جی ابھی ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو عزیزان گرامی ہمارے پاس آج شب کرنے کے اتنے زیادہ اعمال ہیں کہ جی طلوع فجر ہو جائے گی یہ اعمال ختم نہیں ہوتے۔ بے شک، یہ اعمال ہیں، جی تو ان اعمال کے اندر سب سے پہلے تو ہے غروب آفتاب کے وقت ہم نے غسل کرنا ہے، اس نیت سے صحیح، کہ اے پروردگار جیسے یہ پانی میرے بدن کی ظاہری نجاست کو پاک کر رہا ہے، پروردگار جی تو میری باطنی نجاست اور گناہوں کو پاک کر دے۔ صحیح، جی اسی سے نماز مغربین پڑھنی ہے۔ جی نماز مغربین کے بعد 2 رکعت نماز جو ہم نے مشترکہ اعمال پہلے بجا لائے جی 19 اور 21 میں، ویسے ہی ہم نے بجا لانے ہیں کہ ہاں صحیح، جی 2 رکعت نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص ہے، اور جی اسی طرح دوسری رکعت بھی اسی طرح ہے، اور اس نماز کے ختم ہونے کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ رسول اللہ یا قسم اٹھا کے کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کر دے، اللہ ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، سب سے بہترین عمل جو اس رات کا ہے جی وہ ہے زیارت قبر امام حسین علیہ الصلوۃ اللہ، والسلام۔ حکم ہے کہ کربلا معلیٰ کے اندر ذریعہ امام حسین کی زیارت کرو۔ جی تو آج تو جو وہاں موجود ہیں خوش نصیب ہیں، یقیناً ہمارے جی آج کی شب نائب زیارت ہوں گے، ہمارے جی حق میں جی دعا کریں گے۔ انشاءاللہ، لیکن جو وہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کیا؟ تو جی امام سے پوچھا گیا کہ مولا، جب ایک صحابی سے پوچھا مولا نے چاہنے والے، تو میرے بابا کی روزانہ زیارت کو جاتا ہے؟ کہتا نہیں مولا۔ جی کہا میرے جد مظلوم کے حق میں جفا کرتا ہے؟ کہا ہر ہفتے جاتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا میرے جد مظلوم امام حسین کے حق میں جفا کرتا ہے؟ کہا اللہ مہینے میں؟ اکبر، کہا مولا۔ کہا سال میں؟ کہا مولا سال میں ایک آدھ بار ضرور جو ہے مولا کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔ کہا تو ہمارے جد مظلوم کے حق میں جفا کرتا ہے؟ جی کہا مولا میں گستاخ، میں کیسے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا کہ دیکھو تمہیں چاہیے تم ہمارے جد مظلوم کی ہر روز زیارت پہ جایا کرو۔ صحیح، کہا مولا مسافت ہے، بچے ہیں، بال بچے ہیں، نانا نفقہ ہے، کام نہیں کروں گا تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ جی اور پھر سب سے بڑی مشکل مسافت کی ہے، سفر اتنا زیادہ، روز میں جی کیسے کروں اور کہا میرا جد مظلوم امام حسین نہ زمان کا مکان ہے نہ مکان کا محتاج ہے، سبحان ہاں اللہ، بلکہ کیا کروں؟ کہا تم اپنے گھر کی چھت پہ چلے جایا کرو، کھلے جی آسمان کے نیچے چلے جایا کرو، اپنے آپ کو غریب بنا کے دائیں دیکھ کے بائیں دیکھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے صرف اتنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام اللہ علیکم اکبر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھے زیارت امام حسین کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان گویا تو اللہ، نے جی حسین پہ جا کے زیارت کی ہے۔ کہتے پہلے ایک دفعہ کرتا تھا، اب ایسے میں 17 دفعہ اس عمل کو دہراتا۔ تو عزیزان اللہ، گرامی آج کی رات اگر آپ قریب نہیں جا جی سکتے، کربلا نہیں ہے، تو اپنے گھروں سے باہر نکل کے جی کھلے آسمان کے نیچے چلے جائیں، ہاں تو وہاں جا کے صرف ماشاءاللہ، کم بے شک، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے بہترین عمل ہے۔ بے نہیں شک، کر بھی آپ کو صرف اتنا کہتے ہیں مولا آقا امام حسین آپ پہ میرا سلام، زیارت امام حسین کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بے عزیزان شک، گرامی اس کے علاوہ جو آج کی رات کا جو بہترین عمل ہے جی اس کے اندر آج رات جو ہے وہ شب داری ہے۔ جی جا کے صرف وجہ للہ، اللہ کے لیے کہ میں آج رات شب قدر جاگ کے گزاروں گا۔ یہاں پہ آئمہ فرماتے ہیں کہ جو آج رات شب قدر جاگ کے اللہ کی خوشنودی کے جی لیے گزارے، کچھ نہ کرے، صرف جی جاگ لے، ابھی وہ شب ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ زمین کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، جی آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہو،
اسی طرح درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، پانی کے ذروں جتنے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آج رات صرف جاگنے کے صدقے میں ان کو معاف کر دے گا۔ آج رات کے جو مخصوص اسی طرح اور جو مشترکہ اعمال آپ کرتے ہیں، وہ قرآن کے اعمال ہیں، سر پہ رکھ کے آپ قرآن کو واسطہ دیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو گود میں کھول کے جو ہے آپ اس کو پہلا واسطہ دیں گے، اور پھر سر پہ رکھ کے محمد وآل محمد 4 معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کے آپ جو ہے دعا کریں گے، پروردگار محمد وآل محمد کیونکہ بہترین واسطہ ہیں، ان کے واسطے کو رد نہیں کرتا ہے۔ یقیناً یہ بہترین عمل ہے، یقیناً آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں بھی کیا ہوگا، آج رات بہت زیادہ تاکید ہے اس کو آپ کریں۔ اس طرح آج رات جو ہے 100 رکعت نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ آپ 100 رکعت نماز پڑھیں۔ طریقہ کہ اگر نہیں زیادہ پورے اس جیسے حکم ہے ویسے پڑھ سکتے تو جیسے پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھیں، اللہ حکم تو ہے کہ 2 رکعت ایسے ہر 100 رکعت جو ہے یہ 50 نمازیں ہوں گی، اور ہر کے اندر سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آج رات کا جو خاص عمل ہے، جو آج کی رات کے اعمال کو باقی راتوں سے جو ہے وہ مختلف کرتا ہے، وہ آج رات امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کے مطابق سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرنا ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج شب قدر کی رات سورہ روم اور عنکبوت کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے صدقے میں جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ اسی طرح سورہ جو ہے سورہ دخان پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اس طرح بہت زیادہ حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ دعائیں جو صحیفہ سجادیہ کے اندر دعائے توبہ ہے، استدار مقام مطلق ہے، اس کو پڑھیں۔ اس طرح جو ہے آپ نے گزشتہ شبائے قدر کے جو اعمال ہے اس کے اندر آپ نے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی ہے کہ بہت زیادہ خیر و 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، 1 منٹ، بسم اللہ۔ اس کو آپ جو ہے پڑھیں تو کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور حکم ہے کہ جو شخص اس کو اول ماہ رمضان میں پڑھے گا اس کو شب قدر نصیب ہوگا، جو شب قدر میں یا ماہ سیام میں 3 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حادثاتی موت سے، شر شیاطین، حاسدین اور فقر سے بچائے گا، تمنگری دے گا۔ اور رسول مولا امیر المومنین نے وصیت میں کہا تھا امام حسن کو کہ اسے میرے کفن پہ رکھیں، لکھا جائے، تعمیل کی ہوگی۔ تو ہمیں بھی پروردگار توفیق دے کہ ہم قدر سے فیضیاب ہوں، اور پروردگار ہمیں جو ہے یہ تمام اعمال بجا لانے کی توفیق دے، اور اسی طرح امام حسین پہ حاضری کی توفیق دے۔ آپ سب کا شکریہ، آپ اپنی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیں گے، محتاج دعا قبلہ، آج سے دعا کروں گا۔ شکریہ قبلہ، تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ قبلہ ہمارے حق میں دعا فرمائے، یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ سے، اور انہوں نے اعمال شب قدر کے حوالے سے جو نکات پیش کیے نہایت ہی مہم ہے۔ ہمیں اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ وقت بھی ہمارا تقریباً انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور آخر میں تمام مومنین کی نیابت میں یہاں کربلا معلیٰ میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔